رذائل وہ ناپاک باطنی اخلاق و اعمال ہیں جن کو قرآن و سنت میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ انہ لا یحب المستکبرین، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، اور جسے اللہ پسند نہ کرے اس کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کہاں ہوگا۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا ان متکبرین کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس شخص کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور ریاکاری کو دیکھو کہ ریاکاری ایسا خطرناک باطنی مرض ہے کہ وہ انسان کی بہتر سے بہتر عبادت کو تباہ کرتا ہے، بلکہ الٹا عذاب میں گرفتار کرا کے چھوڑتا ہے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، بڑا عذاب ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کو بھلا بیٹھے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریا کو چھوٹی قسم کا شرک قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، تمہارے متعلق جن چیزوں کا مجھے ڈر ہے ان میں سب سے زیادہ خوفناک چھوٹا شرک ہے۔ قالوا وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول چھوٹا شرک کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الریا، یقول اللہ عز وجل یوم القیامت اذا جاز العباد باعمالہم اذهبوا الى الذین کنتم تراؤون فی الدنیا فانظروا هل تجدون عندهم الجزاء۔ قیامت کے دن جب اللہ اپنے بندوں کو ان کے کاموں کا ثواب عطا فرمائے گا تو دکھاوے کے لیے کام کرنے والوں سے فرما دے گا کہ جاؤ ان لوگوں کے پاس جنہیں دکھانے کے لیے تم دنیا میں کام کرتے تھے، اور دیکھو ان سے تمہیں ثواب ملتا ہے کہ نہیں۔ یہ وہ بیماری ہے جو ہر تیسرے میں پائی جاتی ہے، ہر دوسرے میں پائی جاتی ہے، بہت کم لوگ ہیں جو ان سے بچے ہوئے ہیں۔ اور حسد کو تو دیکھو، وہ ایسا مرض کہ اس کا بیمار دنیا میں تو چین پاتا ہی نہیں ہے، اس کی آخرت بھی برباد ہو کر رہتی ہے۔ قرآن میں بہت سارے واقعات سے معلوم ہوتا ہے، جو قرآن واقعات بیان کرتا ہے ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب سے پہلا گناہ حسد ہے جو آسمان میں کیا گیا، اور سب سے پہلا گناہ ہے جو زمین پر کیا گیا، کیونکہ آسمان پر ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا، اور زمین پر سب سے پہلا قتل جو قابیل نے حابیل کا کیا تھا وہ بھی اسی حسد کا شاخسانہ تھا۔ حسد کا شر اتنا خطرناک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تلقین کی گئی کہ آپ علیہ السلام اس کے شر سے پناہ مانگے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں حسد کرنے والے کے شر سے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، تم حسد سے بچو اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے، برباد کر دیتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھاتی ہے۔ اور کنجوسی کو دیکھو، بخل کو دیکھو، یہ وہ خصلت ہے، یہ وہ عادت ہے جو انسان کو ہر مالی ایثار و قربانی سے روکتی ہے۔ اس باطنی بیماری کا ذکر قرآن میں اور ان خصلوں کا ذکر قرآن میں جو کافروں کا خاصہ ہے۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہی اختیار کی
اور اچھی بات کو جھٹلایا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، ہم اس کو رفتہ رفتہ سختی میں پہنچا دیں گے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، اس کا مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا جب وہ جہنم کے گڑھے میں گرے گا۔ جس شخص کا بخل اس حد تک پہنچ گیا ہو کہ شریعت نے جو مالی واجبات اس کے ذمے کیے ہیں ان کی ادائیگی سے بھی محروم ہو جائے، اس کے لیے قرآن حکیم میں سخت عذاب کی خبر دی گئی ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو لوگ ایسی چیز میں بخل کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے دی ہے، وہ ہرگز یہ خیال نہ کرے کہ یہ بات ان کے لیے کچھ اچھی ہوگی، بلکہ یہ بات ان کے لیے بہت ہی بری ہے۔ ان لوگوں کو قیامت کے دن اس مال کا سانپ بنا کر طوق پہنایا جائے گا جس میں انہوں نے بخل کیا تھا۔ بخل کا بیمار دوسروں کے ساتھ نہیں بلکہ در حقیقت وہ خود اپنے ساتھ بخل کرتا ہے۔ وہ اس کی بدولت اس دنیا میں اپنے آپ کو ہر دل عزیزی اور نیک نامی بلکہ جائز آرام و راحت تک سے اور آخرت میں ثواب کی نعمت سے محروم رکھتا ہے۔ فَمِنْكُم مَّن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ، کہ تم میں سے بعض وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں اور جو بخل کرتا ہے فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ، وہ اپنے آپ ہی سے بخل کرتا ہے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو شخص اپنی طبیعت کے بخل سے محفوظ رکھا جائے تو وہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں۔ دیکھو یہ حسد اتنی بڑی بیماری، یہ بخل کتنی بڑی بیماری، یہ ریاکاری، ہائے یہ تکبر، آج یہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ عام ہے۔